میر رضا کو تیزاب سے نہلایا گیا، اسی لیے لاش خراب ہوئی۔ اغواکاروں نے میر رضا کو 12 گھنٹے اپنے پاس رکھا اور شدید تشدد کیا۔ وکیل جبران ناصر کی پریس کانفرنس، کہا میر رضا شہید ہے، کوئی وزیر اس کی رپورٹ پر بات نہ کرے ورنہ اس سے استعفی مانگا جائے گا۔ ایک ایسا افسر تفتیشی ٹیم میں شامل کیا گیا جو قتل سے 2 ہفتے پہلے کشمیر میں تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ نئی ٹیم بھی حیران ہو گئی کہ اسمارٹ واچ 10 دن غیر قانونی طور پر سمیع اللہ سومرو کے پاس تھی۔ ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو نے کرائم سین سے شواہد کو ضائع کیا۔ خلیج میں ہجانی صورتحال کا جلد خاتمہ کریں گے، مل کر کوششیں کریں گے، خلیج میں جلد امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عقیدتوں کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، یہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور، خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ میر رضا قتل کیس، نئی تحقیقاتی ٹیم متحرک، گلستان جوہر میں لاش ملنے کے مقام کا دورہ۔ ایس ایس پی علی رضا نے لاش کی نشاندہی کرنے والے نرسری ملازم سے سوال پوچھے، جائے وقوع اور اطراف کا جائزہ لیا، تصویریں بھی لیں، مشکوک گیسٹ ہاؤس کی گلی میں بھی جائزہ لیا، قریبی سی سی ٹی وی کیمروں کا مشاہدہ کیا گیا۔ ٹیم کے ساتھ میر رضا کے والدین بھی موجود تھے۔ میر رضا کے والد نے نئی ٹیم کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی بادشاہ نے مکہ معاہدہ طویل مدتی قرار دے دیا۔ شاہ سلمان نے کہا معاہدہ دفاعی شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرے گا، تینوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ معاہدے پر ولی عہد پاکستانی وزیر اعظم ترک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی حکام بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں پھر میڈیا میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایرانی بہت بے ایمان لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا میں ایران کا بینکر ہوں، ہم ان کا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر نہیں رہی، وہ اپنے فوجیوں کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے، فوجی نوکری چھوڑ رہے ہیں، ان کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے مکمل صاف کر دیا۔ آبنائے ہرمز پر اس وقت امریکی بحریہ کا 100% کنٹرول ہے۔ یہ اہم آبی گزرگاہ اب کھلی ہوئی ہے۔ ایران باز نہ آیا تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کے تقرر اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمند شامل ہیں۔ تینوں نئے ایڈیشنل ججز کو کیسز میں الاٹ کاز لسٹ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 نئے ایڈیشنل ججز نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے نئے ججز سے حلف لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں نئے تعینات ایڈیشنل ججز کی حلف برداری۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملقیل نے نئے ایڈیشنل ججز رؤف عطا، الہداد روشان اور عبدالقیوم لہڑی سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج، پی ٹی آئی ارکان کی آپس میں لڑائی۔ سلمان اکرم رادا کا مبینہ آڈیو لیک پر مشال یوسف زئی کو جواب، کہا غلاظت کو ہر طرف غلاظت ہی نظر آتی ہے، بھرپور طریقے سے جواب دوں گا، میں سیاست میں پیسے کمانے نہیں آیا، غلیظ لوگ جنہیں کوئی چارہ نہیں دیتا وہ الزام لگا دیتے ہیں۔ شاندانہ گلزار کا سلمان اکرم رادا کے بیان پر سخت رد عمل، کہا یہ کہنا درست نہیں کہ پارلیمنٹیرینز فنڈ نہیں دے رہے، امریکہ سے سیاسی قیدیوں کے لیے آیا ہوا 50 کروڑ روپیہ کہاں گیا، علی امین گنڈا پور نے جو 40 کروڑ روپے دیے وہ کہاں گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور وکلاء کا احتجاج، پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رادا کی رجسٹرار سے ملاقات، رجسٹرار نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اگلے ہفتے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی، پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر دیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب، صدر آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر،
سروسز چیفز اور دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک تھیں۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے برآمد اسلحہ، گولہ بارود اور آئی ای ڈیز کا بڑا ذخیرہ تلف کر دیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو سراہا۔ میر رضا قتل کیس میں شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا مہم، سینئر صوبائی وزیر کی شکایت پر این سی سی آئی اے کراچی نے 4 افراد کو طلب کر لیا۔ ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر پر سید عبداللہ، امین قریشی، بلال بارسی اور عبید قریشی کو نوٹس جاری۔ چاروں افراد کو 13 اگست کی صبح 11:30 بجے این سی سی آئی اے کراچی میں پیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی سٹوریز نامی پیج نے شرجیل میمن کے کردار کشی پر معافی مانگ لی۔ وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا، شرجیل میمن سے متعلق غلط خبر شائع کرنے پر معذرت خواہ ہیں۔ میر رضا کیس میں پولیس کا پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا۔ کسی کا دباؤ ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی، عوام کو کیا انصاف دلائے گی؟ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، صرف اعتراف سے کچھ نہیں ہوگا، اس ناکام سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ لوگوں کو امن مل رہا ہے نہ روزگار، یہ سسٹم نااہلی کا شاہکار ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا سندھ دھرتی کی تقسیم یا کسی بھی سازش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کراچی سندھ کا اٹوٹ انگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حافظ نعیم سازش کا حصہ بننے سے باز رہیں۔ کوٹدو میں باراتیوں سے بھرا رکشہ مظفر گڑھ کے نال میں گر گیا، 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 3 لاپتہ بچوں کی تلاش جاری، 11 افراد کو بچا لیا گیا۔ لوڈر رکشہ گزشتہ روز مظفر گڑھ کے نال میں گرا تھا۔ رکشے میں خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد سوار تھے۔ آئی ایم ایف سے آئندہ قسط کے حصول کے لیے مذاکرات اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ بجلی کا گردشی قرض آئی ایم ایف کے مقررہ حد سے 130 ارب زیادہ۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرض 1600 ارب روپے تک محدود رکھنے کا ہدف دیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل راستہ نکالنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات میں توانائی سیکٹر میں اصلاحات، گردشی قرض اور دیگر معاشی اصلاحات کے اہداف میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مزید $20 کروڑ کی معاونت بھی متوقع۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور آئل ٹینکرز کی ملک گیر ہڑتال، پیٹرولیم ڈیلرز نے 15 اگست سے ملک بھر کے پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، 14,000 ممبرز کا دباؤ ہے، مطالبات پورے ہونے تک پیٹرول پمپ نہیں کھولیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل ماہانہ بنیادوں پر کیا جائے۔ دمشق کی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سابق آمر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے بشار الاسد دور کے سیکیورٹی عہدیدار اور بشار الاسد کے کزن عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنائی۔ عدالت کا کہنا ہے، بشار الاسد کو پیشگی منصوبہ بندی اور جان بوجھ کر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ بشار الاسد کے دور حکومت میں 2011 سے 2024 کے دوران 3 لاکھ شامی باشندوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 1,54,000 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے معترف۔ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ پاکستان کا کردار، حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا۔ ایک ملک پر حملہ 3 ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور ترکیے پر سمجھا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے مضبوط ملٹری روابط ہیں۔ بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی میں بھارتی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھ گئے۔
امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب، شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹانے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد کو IAEA اپنے قبضے میں لے گی۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا تباہ کن زلزلہ، 132 افراد ہلاک، 570 زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ، 6 ایئرپورٹس متاثر، فلائٹ آپریشن معطل۔ زلزلہ بوگوٹا اور وینیزویلا تک محسوس کیا گیا۔ آفٹر شاکس اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ برقرار، امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ ہانگ کانگ میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 142 سال کی بلند ترین سطح 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ رائٹرز سے مطابق 1884 کے بعد ہانگ کانگ میں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا یہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی میں اضافے کی وجہ سمندری طوفان ڈالفن ہے۔ اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، گلی محلے سجنے لگے، بازار جگمگا اٹھے، ہر چہرے پر جشن آزادی کی خوشی نمایاں۔ کراچی میں آرٹ کے دلدادہ طلباء نے شہر کی دیواروں کو کینوس بنا لیا، دیواروں پر آزادی کے رنگ بکھیر دیے۔